الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ عجیب و غریب ہے یہ آیت کہ حرم کو امن کا مقام تو بنایا گیا ہے، الیہ، یہ الیہ کا یہ جو ضمیر ہے وہ کس طرف ہے؟ یہ حرم کی طرف۔ ہر چیز کے جو پھل ہے، ہر چیز کے جو پھل، ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، ہر شے کے جو ثمرات ہے، ہر شے کا جو میوہ ہے، ہر میوے کی بات نہیں ہے، ہر شے کے جو میوہ ہے وہ رزق من لدنا، کوئی الگ الگ ممالک سے نہیں آتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی کہے کہ الگ الگ ممالک سے پھل وہاں پہ زیادہ آتے ہیں۔ تو یہ جو امن کا مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری لدن سے، میری نزدیکی سے، میری اندیت سے ہر شے کے جو پھل ہے، ہر شے کے جو نچوڑ ہے، اس کا جو جوہر ہے، رزق کی صورت میں ان لوگوں کو حاصل ہے جو اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، جو امن کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو اس امن کے گھر کے اندر ہر ایک شے کا میوہ رزق کی صورت میں ان کے لیے موجود ہے، اور یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قربت سے، اس کی نزدیکی سے۔ اب اس آیت کو شجرہ طیبہ کے حوالے سے آپ ذرا دیکھیں، ایک ہی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مثالوں میں کس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاک درخت کی مثال، ایک پاک کلمے کی مثال ایک پاک درخت سے دی ہے۔ اس کا ایک ہی جڑ ہے جو زمین میں ہے، اس کی ایک ہی شاخ ہے جو آسمان تک لگی ہوئی ہے، اور وہاں سے وہ ہر سال، ہر مہینے، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر ساعت وہ درخت پھل دیتا رہتا ہے اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی ایسا درخت نہیں ہے، لیکن یہ درخت بھی ایک مثال کے طور پر ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہر چیز کا جو ایک پھل ہے، ہر چیز کا جو جوہر ہے، وہ رزق کی صورت میں جو اس گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے حاصل ہے۔ مگر ظاہری کوئی رزق ہو جو سب کے سامنے ہو، جو پھل ہو، تو کیا اس کو کوئی شخص نہیں بھی دیکھ سکتا ہے؟ لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ اس حقیقت کا وَلَكِنَّ، لیکن اکثرہم، تم میں سے اکثریت وہ ہے، لا یعلمون، اس حقیقت کو اکثریت نہیں جانتی ہے۔ ظاہری وہاں پہ میوے ہوں تو کیا اکثریت کو نظر نہیں آئے گی کہ مکہ کے اندر میوے ہیں الگ الگ، جو ہے نا، مصر سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی، ہر جگہ سے وہاں پہ رزق آتا ہے، ہر طرح سے میوے آتے ہیں۔ یہ کون سے میوے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اندیت سے یہ میوے اس گھر میں آتے ہیں جو امن کی جگہ ہے، اور وہاں پہ وہ تمام چیزوں کے جوہر کی صورت میں، رزق کی صورت میں ان کو ملتا ہے، اور وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم ایک اور آیت کی طرف آتے ہیں، سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 26۔ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 26، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور ہم نے ابراہیم کے لیے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا نُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اگلی آیت کے اندر یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی بات کی اور اس کو پاک کرنے کی بات کی،
میں یہاں صرف اور صرف انسان کی ذات کے حوالے سے ایک گھر کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے. ایک گھر کے اندر رہنے والے لوگ، ایک کسی کام سے آنے جانے والے لوگ، ایک باہر آ کر ان کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہ باہر آتے ہیں اور باہر سے ہی چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم ہے، کیونکہ آپ شروع میں ہم نے عرض کیا تھا اللہ کا ایک گھر یہاں بھی ہے، اللہ کا ایک گھر اس جسمانی دنیا میں بھی ہے، اللہ کا گھر قرآن مجید کے اندر بھی ہے. ان تینوں گھروں کا نچوڑ اللہ کے اس نور میں ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، جو حقیقی معنوں میں گھر ہے، جو کائناتی گھر ہے اللہ کا، جہاں پہ اللہ اپنے تمام تر صفات کے ساتھ، اپنے تمام تر نورانیت کے ساتھ، اپنے تمام تر علم کے ساتھ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ رہتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو نمائندہ ہے، وہ جب اس گھر کو بناتا ہے، اس گھر کے ذریعے سے مقصد یہ ہے کہ اس گھر کو آباد کیا جائے. تو جب اس گھر کی بات ہے تو پھر اس گھر کے اندر بھی 3 قسم کی روحیں ہمارے بزرگان دین نے اس کی وضاحت فرمائی ہیں. اور آپ کتاب جماعت خانہ کے اندر علامہ بزرگوار قدس اللہ سرہ کی جو ہے نا کتاب، اور اس کے اندر آپ اس کو پڑھیں، کتاب جماعت خانہ، کس طرح 3 قسم کی روحیں انسان کی ذات کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہیں. اس میں ایک پرماننٹ روحیں جو اعتکاف رکھنے والے ہیں، کچھ روحیں جو سیاح روحیں ہیں، فرشتے ہیں، عبادت کے وقت آتی ہیں اور وہ روحیں چلی جاتی ہیں، اور کچھ روحیں انسان کی ذات کے آس پاس ہمیشہ رہتی ہیں. تو ان کے لیے، ان تینوں ارواح کے لیے انسان کے ذاتی اس اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو پاک رکھنے کے حوالے سے فرمایا گیا ہے. لاسٹ کسی لیکچر میں غالباً رومی کا ہم نے وہ شعر پڑھا تھا، کعبہ بدگاہ خلیل آذر است، دل نظرگاہ جلیل اکبر است، دل بدست آورد کے حج اکبر است، از ہزاران کعبہ یک دل بہتر است. تو اس دل کے ہاتھ آنے کو رومی جو ہے نا حج اکبر قرار دیتے ہیں. مولانا مولائے روم کیا قرار دیتے ہیں؟ مولائے روم جو ہے اس کو حج اکبر قرار دیتے ہیں. ظاہری کعبے کے اندر کبھی بت بھی رکھے گئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ دل اگر ہاتھ میں آ جائے تو ظاہری ہزاروں کعبوں سے بہتر ہے. یہ جو ہے نا مولائے رومی کا جو ہے ارشاد ہیں. تو اب وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ناس قرآن کے اندر جہاں بھی آئے اولین و آخرین، آدم سے لے کے قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے کس مقام پر تمام لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا، اذان دیا تھا؟ یہاں پہ اناس کی بات نہیں ہے، امت کی بات بھی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کچھ لوگ، ناس کی بات ہے. ناس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک روح بھی باہر نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں پہ القابض ہے، جہاں پہ الباسط ہے، باسط کے معنی پھیلانے والے، تو اولین و آخرین تمام روحوں کو ان کے جوہر کی صورت میں، ایک بیج کی صورت میں، ہر انسان کے ذات میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو رکھا ہوا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اپنی ذات کے اندر اولین و آخرین تمام روحیں موجود تھیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شخصی اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو آباد کیا اور وہاں پہ اذان دی، اس گھر کے طرف جب تمام روحوں کو اپنی ہستی میں بلایا، تو اس وقت اس کی ذات کے اندر تمام ارواح کی نمائندگی تھی. اس کو ہم قیامت کے عنوان سے آگے جا کر ہم پڑھیں گے. صرف اتنا ہی اشارہ دے کے ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. اور سورہ نمبر
71 کی آیت نمبر 28، اس کے اندر پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ میں یہاں عرض کیا کر رہا ہوں، یہ جس گھر کی ہم بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کو یہ پیغمبروں کا بھی گھر ہے، یہ مومنین کا بھی گھر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو پیغمبر کے ذات کے ساتھ وابستہ جماعت ہے، اس جماعت کا بھی گھر ہے۔ یہ جو خانہ ہے، یہ جو گھر ہے، یہ اس جماعت کا بھی ہے جو اس پیغمبر کے ذات کے ساتھ وابستہ ہے، یہ اس پیغمبر کا بھی ہے جو اس گھر کے مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، جو میرے اس گھر میں داخل ہو جائے، مومنین میں سے، والمؤمنین، مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی جو میرے گھر کے اندر داخل ہو جائے مومن ایمان کے ساتھ، جو بھی میرے گھر کے اندر مومن ہو مومنہ ہو ایمان کے ساتھ میرے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو آپ ان کی مغفرت فرمانا۔ یہ کون سا گھر ہے؟ اس گھر کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ یہ کس گھر کی بات ہے کہ اس گھر کے اندر داخل ہونے پہ ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان کو امن مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق حاصل ہوتا ہے، وہاں پہ وہ مقام ابراہیم تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ کون سا گھر ہے تمام انبیاء کے زمانے میں جس گھر کی بات ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے کہ جہاں پہ اطاعت کے ذریعے سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسی گھر کا تذکرہ فرمایا کہ میرے گھر میں داخل۔ تو نوح علیہ السلام کا گھر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کوئی الگ نہیں تھے، تو یہ ایک معنوں میں نوح علیہ السلام کا گھر ہے، ایک معنوں میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے انبیاء نے یہ گھر بنائے ہیں، تو پھر ایک طرح سے وہ انہی کا گھر ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ بھی اس گھر کے اندر ایمان کے ساتھ داخل ہونے کی بات ہے۔ تو یہی گھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تھا، جس میں جو بھی داخل ہوا، نوح علیہ السلام کا فرزند اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکا۔ سلمان فارسی قدس اللہ سرہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھر کے اندر وہ داخل ہوا، وہ اطاعت کے ذریعے سے جو باطنی گھر ہیں، اس گھر کے اندر جس کو خدا نے اپنا گھر قرار دیا، اس گھر کے اندر ظاہری نسبت سے داخل نہیں ہوا جا سکتا ہے جب تک اطاعت نہ کی جائے، کیونکہ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ شرط رکھی فمن تبعنی فإنہ منی، جو بھی میری اطاعت کرے گا تو گویا کہ وہ مجھ سے ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی ایمان لانے والے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر بھی جو ہستیاں داخل ہوئی نورانیت میں، انہی کو پاک کیا گیا ہے، تمام قسم کی نجاستوں سے ان کو پاک کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کر کے جو اس کے نورانی گھر میں داخل ہوئے، ان کو بھی اللہ نے پاک کیا۔ تو تمام پیغمبروں کے جو گھر ہیں وہ نورانیت کے گھر ہیں کہ جس میں داخل ہونے پہ ان کو پاکیزگی اور ان کو طہارت ملتی ہے، ان کو امن ملتا ہے، ان کو سکون ملتا ہے۔ اچھا، اب ہم ایک اور آیت کی طرف آتے ہیں، سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 4۔ اس کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ
ابراہیم علیہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے. کس مقام پہ اس کے ساتھ تھے؟ اس کے ساتھ تو جسمانیت میں تو اس کے ساتھ وہاں پہ نمرود بھی تھا. جسمانیت میں تو اس زمانے میں بہت سارے لوگ تھے. تو کن معنوں میں؟ اطاعت کے ذریعے سے جو ابراہیم علیہ السلام کے جو ساتھ تھے وہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسوہ حسنہ قرار دیا. تو لہٰذا وہ اطاعت کے ذریعے سے جو اس کے پیروی کیے ہیں انہی کو مقام ابراہیم ملا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی تابعداری کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہیں. میں آخری آیت آپ کے سامنے یہاں پہ پڑھوں گا، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ کس طرح اس گھر کو ان کو بنانے کے لیے حکم ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا گیا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف کہ آپ اپنے قوم میں سے مصر میں اپنے قوم کے جو ہے نا میں سے کچھ گھر بناؤ. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ یعنی ان گھروں کو پھر آپ بناؤ. پہلے جو ہے نا گھر بنانے کی بات ہے اور پھر ان گھروں کو مقرر کرنے کی بات ہے. قبلتاً قبلہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ کا گھر ہے. موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مصر میں اپنے جو پیروکار ہیں ان کے کچھ گھروں کو بنائیں اور پھر ان گھروں کو اللہ کا گھر بنائیں، لوگوں کے لیے قبلہ بنائیں. مومنین کے گھروں کو اللہ مطلب جو ہے مصر میں یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مومنین کے گھروں کو قبلہ قرار دیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور اس میں صلاۃ ادا کریں. تو ان تمام آیات سے ہمیں کیا نتیجہ ملا؟ نتیجہ یہ ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ حقیقی معنوں میں وہ گھر کون سا ہے؟ یہ گھر صرف اور صرف مثال ہیں اس گھر کے مالک کی طرف جانے کے لیے. حقیقی امن، حقیقی سکون، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا معرفت، ہر طرف اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اس خلیفے کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے. تو میں آپ کے سامنے حکیم پیر ناصر خسرو قدس اللہ سرہ اور اس سلسلے میں مولانا رومی کے دو کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ پیر ناصر خسرو کا یہ کلام کافی لمبا ہے تو اس لیے میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. پیر نامدار فرماتے ہیں حاجی حضرات تعظیم کے ساتھ حج سے واپس آئے، خداوند رحیم کی رحمت کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے حجاز کی محنت اور تکلیف سے فارغ ہو کر دوزخ اور دردناک عذاب سے چھٹکارا پا کر عرفات سے مکہ میں آ کر میقات سے عمرہ کے لیے لبیک کہہ کر فضیلت حج پا کر اور عمرہ کو مکمل کر کے سلامتی کے ساتھ گھر کی طرف واپس ہوتے ہوئے میں ذرا ان کے استقبال کو گیا اور اپنے پاؤں کو کمبل کی حد سے زیادہ پھیلایا. اس قافلے میں میرا ایک مخلص عزیز اور مہربان دوست تھا. میں نے اس سے کہا بتاؤ کہ تو کیسے فارغ ہوا اس رنج اور خوف کے سفر کرنے سے، کیونکہ جب سے میں تم سے پیچھے رہ گیا ہوں تب سے ہمیشہ میری فکر کو پشیمانی لاحق ہوئی ہے. میں خوش ہوا اس لیے کہ تو نے حج کیا. اس ملک میں تجھ ایسا کوئی نہیں. بتا دے کہ تو نے کیسے بجا لائی اس عظیم حرم کی حرمت. جب تو نے احرام باندھنا چاہا تو اس احرام میں تو نے کیا نیت کی؟ کیا تو نے سب کچھ اپنے اوپر حرام قرار دیا جو کچھ کہ خداوند قدیم کے سوا ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے اس سے کہا تو نے لبیک کہا علم و معرفت کی روشنی میں اور سچی تعظیم کے ساتھ. کیا تو نے خداوند تعالیٰ کی ندا سنی اور اس لیے ایسا جواب دیا جیسے موسیٰ کلیم اللہ نے جواب دیا تھا؟ یعنی لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، جو کسی کے بلانے کے جواب کے طور پر ہے. وہ بولا نہیں.
میں نے اس کو کہا جب تو عرفات میں کھڑا ہوا اور خود کو آگے پایا، کیا تو اس وقت خدا تعالیٰ کا عارف اور اپنی ہستی کا منکر ہو چکا؟ کیا تجھ کو معرفت کی نرم و لطیف ہوا محسوس ہونے لگی؟ کہا نہیں۔ میں نے اس سے کہا جب تو نے ذبح کیا گوسفند کو یتیموں اور قیدیوں کے واسطے، کیا تو نے اس وقت خود کو خدا کے قرب میں دیکھا اور اسی لیے کر دیا؟ تو نے اپنے کمینہ اور شریر نفس کو قتل و قربان کیا؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ میں نے اس سے کہا جب تو حرم میں گیا اصحاب کہف اور رقیم کی طرح، کیا تو اس وقت نفس امارہ کی برائی سے چھٹکارا پا چکا تھا اور جدائی اور عذاب دوزخ کے غم سے بھی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا جب تو نے جمار کے سنگریزے شیطان رجیم پر پھینکے، کیا تو نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سے نکال باہر کر دیا تمام بری عادتوں اور تمام برے اعمال کو؟ یعنی شیطان کو جب آپ نے پتھر مارا تو کیا اپنے ذات کے اندر جو شیطان ہے کیا اس کو بھی باہر نکالا؟ کیا اس سے بھی چھٹکارا پایا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا جب تو عارفانہ طور پر ہو گیا واقف و آگاہ ابراہیم کے مقام یعنی درجہ روحانیت سے، کیا تو نے اس وقت صداقت، عقیدت اور یقین سے اپنی خودی کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ اب تیری خودی کچھ بھی نہیں رہی؟ وہ بولا نہیں۔ میں نے پوچھا طواف کے وقت جب کہ تو فرشتہ مرغ کی طرح تندی سے دوڑتا تھا، کیا تو نے تمام فرشتوں کے اس طواف کا تصور کیا جو عرش عظیم کی گردا گرد کر لیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا جب تو نے سعی کیا یعنی جب تو دوڑا صفا سے مروہ کی طرف 7 دفعہ، کیا تو نے اس دوران اپنے دل کے صفائی اور روشنی میں دونوں جہاں کو دیکھا؟ کیا تیرا دل دوزخ اور بہشت کی فکر سے آزاد ہو گیا؟ وہ بولا نہیں۔ میں نے دریافت کیا جب تو وہاں سے لوٹا تو کیا خانہ کعبہ کی جدائی سے تیرے دل میں زخم ہو گیا؟ تو کیا عشق بیت اللہ کے اس زخم سے تو مر گیا اور تو نے خود کو وہاں دفن کر دیا کہ جس سے تو اب ایسا ہے جیسے سڑا ہوا؟ اب آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہے، اب گویا کہ تو مر کے آ گیا ہے۔ وہ بولا نہیں، اس بارے میں تو نے جو کچھ کہا مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کیا درست ہے اور کیا نادرست۔ میں نے کہا اے دوست، پس تو نے حج ہی نہیں کیا، محویت اور فنائیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکا، تو نے جا کر صرف مکہ دیکھا اور واپس آیا، چاندی کو صرف کر کے بیابان کی مشقت خرید لی۔ اگر تو اس کے بعد حج کرنا چاہتا ہے تو ایسا ہی کرنا جیسے کہ میں نے تجھے بتا دیا ہے۔ یہ ترجمہ از قلم علامہ نصیر الدین نصیر خنزائی، یہ اسماعیلی بلیٹن جلد نمبر شمارہ 1477 ہجری جنوری 1977 عیسوی میں یہ اسماعیلی بلیٹن میں یہ شائع ہو چکا ہے۔ تو دوسرا جو کلام ہے وہ مولانا روم کا ہے، مولانا رومی کا ہے۔ تو رومی کیا فرماتے ہیں؟ ای قوم بحج رفتہ کجایت کجایت، اے لوگو جو بطریق ظاہر خانہ کعبہ کے حج کے لیے جا رہے ہو، کہاں ہو کہاں ہو؟ معشوق ہمین جاست بیایید بیایید، آپ کا معشوق تو یہاں ہے، یہاں آؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ معشوق تو ہم سایہ دیوار بدیوار، دربادی سرگشتہ شما در چہ ہوایید۔ تمہارا حقیقی محبوب تو تمہارے پڑوس ہی میں ہے اور تم سے اس قدر نزدیک ہے کہ اس کے اور تمہارے گھر کی دیوار ایک ہے۔ تم حیران اور پریشان ہو کر صحرا و بیابان میں کس چیز کی آرزو اور جستجو کر رہے ہو؟ گر صورتی بھی صورت معشوق ببینید، ہم خواجہ ہم خانہ ہم کعبہ شمایید۔ اگر تم حقیقی معشوق کی صورت کے غیر فانی جلال و جمال کو دیکھو گے تو تمہیں یقین ہی کرنا پڑے گا کہ در حقیقت اس گھر کے مالک بھی، وہ گھر بھی، وہ کعبہ بھی تم خود ہی ہو۔ یہ سب کچھ تیری ذات کے اندر ہے۔ 10 بار ازاں راہ بدان خانہ برفتید، یک بار ازین خانہ برین بام برآیید۔
تم 10 دفعہ اس دور دراز جسمانی راستے سے جا کر اس گھر میں دیکھ چکے، اب کم از کم ایک دفعہ اپنے وجود کے اس گھر سے روحانیت کے اس چھت پر چڑھ کر ذرا دیکھو تو صحیح. آن خانہ لطیف است نشان هاش بگفتید، از خواجہ آن خانہ نشانی بنمایید. تمہارے کہنے کے مطابق وہ گھر یعنی خانہ کعبہ جس کے نشانات تم بتا چکے خوبصورت ہی صحیح، مگر تم اس گھر کے مالک کا بھی کوئی نشان ہمیں بتا دو. کیا تم نے صرف گھر ہی دیکھا اور گھر کے مالک کو نہیں دیکھا؟ یک دستہ گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوہر جان کو اگر از بحر خدایید. اگر تم نے علم و معرفت کے اس باغ کو دیکھ پایا ہے تو ہمیں بطور نمونہ کوئی گلدستہ دکھا دو، اور اگر تم اپنے دعوے کے مطابق خدا کے نورانی سمندر سے ہو، یعنی اگر تم معرفت ذات کے سمندر کے غواص ہو، تو ہمیں کوئی روحانی موتی دکھا دو تاکہ ہم تمہارے کہنے پر باور کریں. با این ہم آن رنج شما گنج شما بات، افسوس کہ بر گنج شما پردہ شمایید. ان تمام خامیوں کے باوجود دعا ہے کہ تمہاری وہ ساری تکالیف تمہارے لیے روحانی خزانے کی صورت اختیار کر جائیں، مگر افسوس اس کے لیے کیا کیا جائے کہ تم خود ہی اپنے اس گنج گران مایا کے سامنے پردہ بند کر بیٹھے ہو. تو مومنین، ان تمام قرآنی شواہد سے، بزرگان دین کے ان کلاموں سے، عرفائے حق کے ان ارشادات سے ہمیں اس حقیقت کو جاننا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں جن چیزوں کے لیے بنایا ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اس کے مقصد تک پہنچنا ہے. تو اگر وہ مقصد تک نہیں پہنچتے ہیں تو پھر وہ ذریعہ تک صرف اور صرف راستے میں اگر کوئی شخص بیٹھ جائے، سفر نہ کرے، منزل مقصود تک نہ پہنچے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ راستے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہم صرف اور صرف بات یہ کرتے ہیں کہ وہ راستے میں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے، اس مثال کے ذریعے سے ممصول تک پہنچ کر ممصول کی معرفت حاصل کریں، تاکہ جو خدائی خزانے ہیں، جو خزینے ہیں، وہ خزینے حاصل ہو جائیں، وہ معرفت حاصل ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے حقیقی معنوں میں ہماری اپنی ہستی میں ایک ایسی تبدیلی آئے، ایک ایسا انقلاب آئے کہ اس تبدیلی سے ہم اپنی ذات کے اندر اس روشنی کو دیکھ سکیں اور خود کی پہچان کے ذریعے سے خداوند تعالیٰ کی پہچان کر سکیں. مولا ہم سب کی دستگیری کرے، اپنی توفیقات و تائیدات سے نوازے، اپنی آسمانی رحمتوں سے نوازے، اور ہمیں اس عظیم نورانی گھر میں داخل کرے جہاں پہ آسمانی نورانیت سے ہمیشہ اس کے حضور سے وہ رزق، وہ پھل ملتے رہتے ہیں، اور جہاں حقیقی معنوں میں امن ہی امن ہے. بہت شکر گزاری آپ تمام کو، یا علی مدد.